فرقہ پرستی کا حل جو کرتے ہیں نا لوگ سارے گروہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ رسول کا دین ہے، اس کو مان لو، اپنے عقیدے مسلک چھوڑ دو، پھر امت جو ہے ایک ہو جائے گی، یہ قیامت تک نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ جو یہ سوچتا ہے نا ساری دنیا ایک ہی بات پر آ جائے اور اس کو کہتا ہے یہ قرآن و سنت ہے، باقی لوگ جو ہیں قرآن و سنت ہٹے، یہ وہ بس ہے، زہر کی گانٹھ ہے جس نے امت کو برباد کر دیا۔ ہر گروہ ٹھیکے دار بنا ہوا کہ میں اللہ رسول کا دین رکھتا ہوں، خدا کے لیے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ سب گروہ اللہ رسول کا دین لیے تو بھائی بات طاہر صاحب نے شروع کیا، خدا کے لیے اس کو سمجھیں بلکہ چھپوائیں اس کو کہ سب گروہ یہ بات چھوڑ دیں کہ ساری دنیا ان کی رائے پر آ جائے۔ نہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، ذہن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی سطح مختلف بنائی ہیں، سوچنے کا انداز جدا ہے، اس لیے ایک ہی عبارت کی کوئی تشریح کرتا دوسرا کچھ کرتا۔ فرقہ بھائی بات اس کو نہیں چھوڑنا، درمیان میں آ گئے ہیں کہ جب تک آپ یہ نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ سے یہ منوا نہیں لیتے کہ سب کے دماغ ایک جیسے بنائیں، جو آیت پڑھے ایک ہی معنی سمجھ میں آئے۔ جی بات آپ سمجھ لیں کہ جب تک یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک طرح سوچیں، اگر سوچنے کا انداز مختلف، ایک ہی آیت آپ پڑھتے ہیں، ایک اس فکرے کا ترجمہ کچھ اور کرتا، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایک شعر دے دیں 10 استادوں کو تشریح مختلف کریں، بنتی بھی ہوگی، اس لیے نہ تو یہ کریں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک ہی آیت لامستم النساء کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا، لفظی ترجمہ یہ۔ اب اس اختلاف ہو گیا، دو عبارت ایک ہی ہے، دو معنی سمجھ میں آئے۔ کچھ نے کہا کہ اگر وضو کیا ہے کوئی خیال نہیں ہے شہوانی، آپ نے ماں کو، بیوی کو، بہن کو، بالغ عورت کو چھو لیا، جسم ٹچ کر گیا، کوئی حصہ اس کے ساتھ لگ گیا، ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا وضو ختم۔ قرآن نے کہا لمستم النساء، لمس تو ہو گیا، لفظی معنی تو واقعی یہ ٹچ ہوگا۔ امام مالک نے کہا بھائی ٹچ اگر شہوت سے ہوگا پھر، اگر خیال نہیں ایسا کوئی نہیں پھر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یار یہاں لمس سے مراد وہ نہیں جو لفظوں سے سمجھتے ہو تم، جیسے دوسری جگہ آتا کہ حیض میں عورت کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا معنی یہ مانا کہ چارپائی یا پاس نہ بیٹھو۔ جی پوچھ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ذہن مختلف ہے نا، ایک ہی عبارت سے ایمانداری سے کئی مطلب سمجھ میں آئیں گے۔ چھونے کا مطلب وہ بھی ٹھیک بنتا ہے لفظی جو امام شافعی کہتے ہیں، جو ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں یا اب ہم اپنی گفتگو پردے کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا کا مطلب یہ کہ وہ وہاں چارپائی کے پاس بیٹھ کر آ گیا، سب سمجھتے ہیں بالغ۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں مراد مباشرت ہے، وہ کہتے ہیں صرف چھو جانا۔ اب قرآن حدیثیں تو چھوڑے نا، اس میں فرق پڑ گیا، دو مسئلے بن گئے، یہ فرقے نہیں ختم ہو سکتے جس پر کسی کا اعتماد ہے کہ یہ تشریح صحیح مانے۔ ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ جبر نہ کرے ساری دنیا میری بات یہ اللہ کو کہے کہ ذہن ایک بنائے، یا آپ جانداری ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے دو جدے جدے معنی سمجھے مگر آپ جبر کر رہے ہیں کہ نہیں سارے اپنا چھوڑو جو میں کہہ رہا مان، یہ ناجائز بات۔ اگر یہ دو چیزیں رہیں، سوچنا اور آزادی جانداری سے اپنی رائے، تو اختلاف نہیں ختم ہوگا۔ اختلاف کو خدا کے لیے ختم نہ کریں، مخالفت کو ختم کریں، جس کو صحیح سمجھتا رہے اس پر، مگر دوسرے کو بھی برداشت کریں، پیار سے ملے، محبت سے ساتھ، یہ ہے فرقہ ختم۔ ورنہ میں کہوں کہ مولوی اسحاق نے جو سمجھا ساری دنیا، بھائی آپ نے کوئی ساری دنیا کو اپنا مرید بنانا، ان کو بھی جینے دیں، جو وہ سمجھتے تشریح، وہ میں سمجھتا تصویر جو صرف اس صورت میں حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہر صورت میں حرام، اللہ رسول کی بات ہے، سمجھنے میں دو ذہن ہوگا۔ تو اس کو نہ برا منائے، نہ یہ کوئی فرقہ نہ کچھ نہیں۔ فرقے بنتے ہیں جب لوگ نماز نہیں ساتھ پڑھتے، ایک دوسرے کو مسلم نہیں مانتے، سلام نہیں کہتے جنازہ، یہ ہے جدا ہو جانا۔ اگر سارے اختلاف رہیں مگر پیار ہو، محبت ہو، سلام ہو، نماز جنازہ پڑھیں، پھر فرقہ کیا، پھر تو جماعت الفت سے رہ رہے۔ تو اس لیے فرقے ختم نہیں ہوتے جب لوگ اپنی رائے پر اصرار کرتے کہ جو میں نے سمجھانا ساری دنیا اس کو مانے، یہ نہیں ہوگا کبھی۔ اور یہ بھی جا کہ باقی لوگوں کو مومن نہ سمجھنا، یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ قرآن تو ٹھیک ہے اس کے لفظ ہم تک پہنچے مگر اس کی تشریح میں فرق پڑ جاتا۔ حدیثیں جو ان کے بارے میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمائی بھی ہے نہیں، کتابوں میں ہر طرح کی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں، دوسرے کہتے ہیں ثابت۔ پہلا جھگڑا تو یہی پڑ گیا کہ واقعی حضور نے فرمائی کہ نہیں، وہ کہتے ہیں فرمائی ہے یہ نہیں، تو آپ حضور سامنے کیسے طے کریں گے؟ جینے دیں لوگوں کو، وہ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ حضور نے رفع جان چھوڑا، یار ہمیں اس حدیث پر اعتماد، تو رسول کا فرمان سمجھ کو چھوڑا نا، آپ نے کیا تو ابن عمر کی روایت پر اعتماد کیا۔ اس لیے خدا کے لیے رواداری پیدا کریں، ذہن کھلے کریں، سب کو مومن اور مسلم مانے، سینے سے لگا لیں،
ختم ہو گئے، فرقہ نہیں رہا، جماعت ہوگی. اور اگر یہی ہے کہ نہیں ہم مسلم ہیں باقی نہیں، پھر اللہ ہی محافظ ہے. امام مہدی آئیں گے تو شاید آپ کو کوروں سے سیدھا کریں، ورنہ یہ قصہ ختم نہیں ہوگا. ہر ملا یہ کہتا جو میں کہتا ہوں ساری جو سبق دینے کھڑا ہوتا ہے نا اتحاد کا، وہ کہتا جو ہمارا فرقہ کہتا ہے اس کو مان لیں. یہ تو نہیں ہوگا. دوسرے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، صدیوں سے آ رہا ہے، ان کی کتابیں کیسے چھوڑ دیں اپنی بات. اور یہ اپنے دل میں جما لیں خدا کے لیے سارے لوگ کہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے باپ نے یہ کام مانتا. سب کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا رسول نے اس کو تلاش کر رہے ہیں. اس میں ہی کمی ہو جاتی ہے، کسی کی تحقیق پوری ہو گئی، کوئی بات نہیں. آپ سب سے پیار کریں، سب سے محبت کریں. وہ سارے ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، حضور کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ سب کو حضور سینہ سے لگا لیں گے کہ تم میرے ہی نقشے پار ڈھونڈتے تھے بیچارے. کوئی نہیں کافر ان میں سے، مگر یہ بات سنتے نہیں. توتی کی آواز ہے نکار خانے میں، سارے کہتے ہیں مولوی صاحب کا کوئی نہیں پتا چلتا، وہ کہتا سارے مسلمان. اور میں یہ کہوں کہ وہ سارے کافر ہیں، پر ٹھیک ہے میں مسلم ہے، مجھ سے بڑھ کر مسلم، اللہ رسول کو مانتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت ہے ان کے اندر. مگر علم کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ مجھے غلطی لگ سکتی ہے، انہیں لگ سکتی ہے. غلطی کو کفر کہتے ہیں. کفر تھا کہ صاف سیدھا کہے کہ اللہ نے فرمایا فرماتا رہے، یہ نہیں میں اللہ کی کتاب مانتا. جس کو تم رسول کہتے ہیں میں نہیں اس کو رسول مانتا، یہ کفر ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ میرے سر کے تاج ہے، آپ کے پاؤں کی خاک میرے سر کے لیے بہت شرف کی بات. مگر سمجھنے فرق، روایت میں اختلاف. یہ صحابہ میں ہوا، امام نے سب مولویوں کو پتا. اگر پھر بھی بھائی رہے تو آپ نہیں بن سکتے، کیوں فطور ڈالتے. جرت کریں گے، داڑیاں پکڑیں گے. ابن مسعود کو نہیں یاد رہا تھا، وہ کہتے تھے فلاں کو نہیں یاد رہا. صحابہ پر بھی چاند ماری کرتے ہیں ظالم، شرم نہیں کرتے. کیا کیا مولانا انوشا رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ابو مولانا محمد یوسف بنوری نے بھی لکھا کہ دو عالم تھے اپنے دور کے، امام بھی لین امام ابو اسحاق شیرازی اور دوسرے امام جو تھے ایک حنفی تھے ایک شافعی تھے. بڑے امام گزرے. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ دریوں پر بیٹھنے کی. جب وہ لوگ کچھ بیٹھنے شروع ہو گئے نا تازگی بھی، تو پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے نا دعائیں، تب لوگ کاغذ قلم سنبھال لیتے. اب ان دونوں اماموں کی بات سن لیں. اس لیے اگر آپ کا بس چلتا تو مولوی حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں کہ مسائل اور بچے رہیں گے، چھوڑ لیں. جی امام جی دو. تو بات ہو رہی تھی کہ لوگ جب جمع ہوتے تھے نا یہ تعزیت کے لیے، تو فائدہ اٹھاتے تھے لوگ کہ بجائے کہ دعا کرو یا نہیں، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ آج مسائل بڑے حل ہوں گے. جی فرمائیے. جی کاغذ قلم لوگ تیار رکھتے، کوئی مسئلہ چھیڑ دیتا کہ امام صاحب اس پر بحث کریں. امام ابو اسحاق شیرازی نے اپنا مسلک بیان کیا، دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، مذاکرہ گفتگو ہوتی، کتابیں بن جاتی، بڑا فائدہ ہوتا خلق خدا کو. اب وہ امام جو تھے حنفی ایک دن جا رہے تھے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ شیرازی صاحب کی مسجد میں داخل ہو گئے، شافعی عالم کی مسجد. جی فرمائیے. یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے شافعی عالم نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں آ گئے، تو مؤذن اذان کہنے لگا. اب اس اذان میں ترجیح ہوتی تو شافعی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کئی مرتبہ حدیث حضرات نے دہرا دیتے ہیں کہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ کا اشہد ان محمد، پھر شروع کر دیا. یہ ترجیح ہے. میں اشارہ کر دیا مؤذن کو کہ وہ اپنی اذان نہیں کہنی شافعیوں والی، وہی حنفیوں والی کہو جو سیدھی ہے، جو عام ہماری مسجدوں میں ہوتی. اذانیں دونوں سنتا، ایک مکہ میں ہوتی تھی وہ جس میں دہرایا جاتا ریپیٹ، وہاں مکہ نہیں مانتا تھا اشہد ان لا الہ کا اشہد ان محمد. حضور نے کہا دوبارہ دوہراؤ کہ 2 مرتبہ کہو پھر شروع کرو اشہد ان لا الہ اشہد. مدینہ شریف میں یہی سادہ اذان تھی تو انہوں نے کہہ دی. اور نماز کا وقت آیا تو نہیں حنفی عالم کو آگے کھڑا کر لیا. اب حنفی عالم نے دیکھا کہ میرا اتنا احترام کیا، انہوں نے ناپ سے اوپر ہاتھ باندھے، رفع یدین کیا، آمین اونچی آواز سے کی. دونوں اماموں نے لوگوں کو بتایا کہ خلق خدا ان مسئلوں میں کچھ بھی نہیں، رائی برابر یہ مسئلے نہیں ہیں، سب سنت ہیں، جہاں موقع ملے جو جی چاہے کر لو. مگر میری اس بات کو سنتی نہ کوئی دلیل دیتے ہیں، بس کہتے ہیں وہ صحابہ غلط تھے، وہ غلط. میں کوئی غلط نہیں تھے، آپ غلط تھے. وہ سارے ٹھیک ہے، کرنے والے بھی درست تھے، چھوڑنے والے بھی درست تھے. آپ نے فطور امت میں ڈالا. جزاکم اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس پروگرام کے روح رواں مربی سرپرست مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی.